بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ حیدرآباد دکن کا جب بھی نام لیا جاتا ہے تو ایک عظیم و شان مسجد کی ضرور یاد ذہنوں میں آتی ہے، اور وہ مسجد ہے مکہ مسجد۔ اور کم و بیش 450 سال پہلے اس مسجد کی تعمیر کی گئی ایک تاریخی مسجد، اور یہ حضرت قلی قطب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شہر کے وہ بادشاہ بھی تھے، حکمران بھی تھے، مگر زبردست عبادت گزار بھی تھے۔ ایک عجیب و غریب واقعہ یہاں ان کے بارے میں منسوب ہے کہ جب اس مسجد کا افتتاح ہوا تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ شخص افتتاحی نماز پڑھائے کہ جس کی آج تک تہجد قضا نہ ہوئی، کوئی نہ آگے آیا، مگر اس کے بعد حضرت قلی قطب شاہ نے خود ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، یعنی ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ اس زمانے کے حکمران تھے، اور یہ آج کے حکمرانوں کے لیے زبردست درس بھی ہے کہ مسجد بھی بناتے اور نماز بھی پڑھتے۔ ہم آج بعض اوقات ہمارے کئی ایسے مخیر حضرات ہیں جو جب چندہ دینا ہوتا ہے تو مسجد کے لیے چندہ تو دے دیتے ہیں، مدرسے کے لیے عطیات بھی دے دیتے ہیں، لیکن کیا خود مسجد میں آتے ہیں تو کبھی اپنی رقم دے کر، اپنے عطیات دے کر یہ نہ سمجھیں کہ اب ہم فارغ ہو گئے۔ دیکھیں نا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خوب مال راہ خدا میں دیتے، مگر مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا وقت بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ عطا فرماتے، غزوات میں شرکت بھی فرماتے۔ اب کیسا عشق تھا، یہ اس مسجد کی محراب ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ ٹوٹلی گولڈ ہے، سونے کے کام سے یہ لکھا گیا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کے ساتھ ساتھ غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا نام بھی جگمگا رہا ہے۔ اس زمانے میں بھی غوث پاک کے چاہنے والے کس پیارے انداز میں ان کے نام کو یوں سمجھیے کہ اجاگر کرتے تھے۔ اور یہاں ماشاءاللہ بتایا جاتا ہے کہ اندر کے ہال میں 3000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، باہر جو صحن ہے 10,000 کے قریب نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جب یہاں جمعۃ الوداع ہوتا ہے تو کم و بیش 5 لاکھ نمازی ہوتے ہیں، یعنی روڈیں بھر جاتی ہیں کئی کلومیٹر تک۔ تو ماشاءاللہ یہ حیدرآباد شہر جو ہے مسلمانوں کا، عاشقان رسول کا شہر ہے، اور یہاں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں مسلمان ہیں۔ آئیے اس مسجد کے مناظر آپ کو کچھ اور دکھاتے ہیں۔ یہ دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام الدین کا ہے، شاہ عالم شاہ مینا، یہ دیس تو قطب الدین کا ہے، مختوم علی اور حاجی علی، یہ دیس تو تاج الدین کا ہے۔ دیس میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک بڑی خوبصورت بات مسجد کے جو خادم ہیں، اور اللہ کریم ان کی خدمتوں کو قبول بھی فرمائے، انہوں نے بتائی کہ یہ یہاں سے لے کر اس اوپر تک یہ پورا پلر جو ہے یہ ایک ہی پتھر ہے، یعنی اس کے اندر کوئی دوسرا پتھر، برکس نہیں ہیں، بلاکس نہیں ہیں۔ اتنا لمبا پتھر تو کسی پہاڑ سے ہی لایا گیا ہوگا، اور کس انداز سے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ آپ اس پتھر کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تعمیرات بھی دیکھتے رہیے، اور الحمدللہ صدیوں سے مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر کی شاندار تعمیر کی جاتی رہی۔ یہاں بھی میں ایک درس دینا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ آپ بھی آگے بڑھ کر کم از کم زندگی میں ایک مسجد ضرور بنائیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ دنیا میں تو ہمارے گھر بن گئے، اب آئیے مل کر جنت میں گھر بنانے کی تیاری کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی والوں کے پاس الحمدللہ رابطہ کیجئے، دنیا بھر میں دعوت اسلامی مسجد بنا رہی ہے، اور سچی بات تو یہ کہ دعوت اسلامی مسجد بناؤ اور مسجد بھرو تحریک ہے، اور دعوت اسلامی والے مسجد بناتے بھی ہیں، اسے تعمیر بھی کرتے ہیں۔ تو رابطہ کیجئے، اگر پوری نہیں تو کم از کم مسجد بنانے میں تعاون ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے گھر بنانے میں ہمیں حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خواجہ کا، خواجہ کا میرے خواجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا، یہ دیس ہے میرے خواجہ کا، خواجہ ہند کے راجہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں، اس مسجد کی ایک اور شاندار بات یہ ہے کہ یہاں عید میلاد النبی کا خطبہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ میرے لیے بھی نئی بات ہے کہ عید میلاد النبی والے دن صبح 11 بجے کے قریب یہ مسجد فل ہوتی ہے، یہاں پر باقاعدہ خطبہ پڑھا جاتا ہے، جس طرح ہمارے جمعے میں خطبہ ہوتا ہے۔ پھر لاکھوں مسلمانوں کا جلوس جو ہے حیدرآباد میں ماشاءاللہ مرحبا یا مصطفیٰ کی گونجیں مچاتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں یہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ مارکیٹیں بند ہوتی ہیں تو گویا سرکار علیہ السلام کی میلاد کی خوشی ساری دنیا میں منائی جاتی ہے۔ وہ شعر ہے نا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔
دیس تو اعلیٰ حضرت کا، یہ دیس نظام دین کا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، مکہ مسجد جہاں جگہ جگہ غلاف کعبہ کے خوبصورت مناظر موجود ہیں، یہاں پتہ چل رہا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر میں، اس کی سنگ بنیاد میں اور کئی جگہوں پر کوشش کر کے مکہ مبارک سے مٹی شریف بھی لائی گئی۔ تو اس محبت کے ساتھ یہ مسجد بنائی اور اس مسجد کو کمپلیٹ کرنے میں بہت بڑا کردار اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے کہ انہوں نے بڑا شاندار اس میں کردار ادا کیا۔ یعنی عشق کے عالم میں، محبت کے عالم میں یہ مسجد بنائی گئی۔ اور مکہ مسجد جو ہے اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا مشہور جو حیدرآباد کے 4 مینار ہیں، یہ ہمارے پیچھے ہیں، اور اس کے اوپر بھی ایک مسجد موجود ہے۔ دراصل یہ 4 مینار فوجیوں کے لیے ایک دروازہ تھا، اس شہر کی ایک فصیل کا گیٹ تھا، اور وہاں کے جو فوجی تھے، حفاظت کرنے والے تھے، وہ بھی اوپر نماز ادا کرتے تھے۔ تو گویا مسلمان شروع سے نمازوں کا اہتمام اور نمازوں کے لیے مسجد بنانا یہ ان کا طریقہ رہا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اپنی نمازوں کا اہتمام کریں اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔